بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ کلمہ پڑھا کرو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ محترم ناظرین و کرام، جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اس پر طرح طرح کی بیماریاں غالب آ جاتی ہیں، جسم تھکنے لگتا ہے، کمزوری اس کو آ پکڑتی ہے اور دل کے اندر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کان سننے میں بھاری ہو جاتے ہیں، ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں، چلنے پھرنے میں ہمت نہیں رہتی۔ انسان چاہے دنیا میں کتنا طاقتور ہو رہا ہو، لیکن بڑھاپے میں آ کر وہ اپنے آپ کو بے بس لاچار محسوس کرتا ہے۔ کھانے پینے کی خواہش تو رہتی ہے، لیکن جسم اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حرص اور خواہش بڑھ جاتی ہے، لیکن انہیں پورا کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ دل کے اندر اندر ایک حسد رہ جاتی ہے کہ کاش انسان جوانی کے وقت طاقت واپس حاصل کر پاتا۔ محترم عزیزو، بڑھاپے کی اس مجبوری میں اکثر انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے ہی بچے، اپنے ہی رشتہ دار اور اس کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ اولاد بھی نافرمانی کرنے لگتی ہے اور انسان کی عزت گھٹنے لگتی ہے۔ حالانکہ یہی انسان جوانی میں کما کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرتا رہا، لیکن بڑھاپے میں اسے سہارا دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کہ کاش کوئی ایسی طاقت اسے مل جائے جو اس کے بڑھاپے کو آسان بنا دے، اس کے دل کو سکون ملے، اس کا جسم کمزوری سے نکل کر پھر سے تازگی کو محسوس کرے۔ محترم عزیزو، یہاں اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کریم اور رحیم ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے اور جسے چاہے طاقت عطا کرے، جس کو چاہے کمزوری میں ڈال دے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک کے کلام اور اللہ کے ذکر میں ایک ایسی برکت ہے جو انسان کو بڑھاپے کی مجبوریوں سے نکال دیتی ہے اور اسے سکون عطا کر دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکینت عطا فرماتا ہے اور فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین و کرام، یہ کلمہ پڑھنے والے کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، دل میں سکون اتر آتا ہے، ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑھاپے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جوانی جیسی طاقت ملے اور اس کے دل کو قرار ملے اور وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی خوشی اور سکون کو محسوس کرے، تو روزانہ یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہے۔ اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہمت عطا فرماتے ہیں اور اس کے جسم کو تازگی عطا فرماتے ہیں اور اس کی روح کو نئی روشنی ملتی ہے، جس سے بڑھاپے کی کمزوریاں ختم ہو کر طاقت اور سکون اس کے حصے میں آ پاتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وہ راز ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا کہ ذکر اللہ پاک کے ساتھ جڑی ہوئی ہر بات میں انسان کے لیے راحت، سکون ہے، اس میں برکت ہے اور اس میں طاقت بھی ہے۔ اگر انسان اپنے بڑھاپے کو بھی خوشحال بنانا چاہے تو اسے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے اور خاص طور پر سونے سے پہلے لازمی پڑھے اس وقت کو ذکر و دعا کے ساتھ گزارنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور بڑھاپے کی کمزوریاں جوانی کی طاقت میں بدل جائیں۔ جب انسان کے دل میں بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی جگہ بنا لیتی ہے تو اس وقت اسے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد ہی سہارا دیتی ہے۔ دنیا کی دوائیاں ایک حد تک جسم کو سہارا تو دے سکتی ہیں، لیکن دل کا سکون صرف اور صرف اللہ پاک کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح کو ایک نئی تازگی ملتی ہے اور وہ کمزور جسم بھی پھر سے طاقت کو محسوس کرتا ہے۔ جو زبان ذکر میں مشغول رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان کو برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے اثرات پورے دن پڑتے ہیں۔ محترم عزیزو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں کہ جو اس سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر کی برکت سے بندہ تنہائی میں بھی محفوظ رہتا ہے، اور جب وہ دوسروں کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنی خاص محفل میں فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے۔ کیا یہ کم انعام ہے کہ انسان کو آسمانوں پر یاد کیا جائے؟
اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بزرگ بڑھاپے میں بہت کمزور ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی تھی، لیکن ان کی زبان سے ہمیشہ ذکر جاری رہتا تھا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی حالت تو کمزوری میں ہے، لیکن آپ کا چہرہ ہمیشہ روشن کیوں رہتا ہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ پاک کے ذکر کی برکت ہے۔ جب بندہ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو بڑھاپا بھی اس پر بھاری نہیں رہتا، بلکہ ذکر کی روشنی اس کو ہمت عطا کرتی ہے اور کمزوری کے باوجود دل میں ایک جوانی جیسا جوش پیدا ہوتا ہے۔ محترم عزیز، و ذکر کرنے سے انسان کی زندگی میں ایک خاص سکون آتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کے بڑھاپے کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ ذکر کے لمحوں میں ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور اگر اس کی زبان پر ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ جب انسان بڑھاپے میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ صرف اور صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور وہ پریشانیاں جو بڑھاپے میں گھیر لیتی ہیں وہ سب کی سب آسان ہو جاتی ہیں۔ ذکر کی یہ برکت ہے کہ انسان کو نہ صرف دنیا میں سکون ملتا ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی انس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ اللہ پاک کی رحمت میں لپٹ جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی انسان ذکر نہ چھوڑے بلکہ اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے مصروف رکھے تاکہ جوانی جیسی طاقت تازگی بڑھاپے میں بھی نصیب ہو سکے۔ اسلام نے بڑھاپے کو ایک عزت وقار کا درجہ دیا ہے کیونکہ یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے اعمال کا پھل سامنے آتا ہے۔ اگر اس نے اپنی جوانی نیکی میں گزاری ہو تو وہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اگر اس نے غفلت میں زندگی گزاری ہو تو بڑھاپا اس کے لیے عبرت کا وقت بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف تم نے پلٹ کر آنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت اور ان کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتے وہ اللہ پاک کے نزدیک سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ محترم عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ اس فرمان نبوی میں بڑھاپے کی عزت کو امت کے ہر فرد کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ اگر کوئی بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، اس کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کرتا ہے تو وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف جاتا ہے اور ایسا شخص آخرت میں سخت پکڑ میں آ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی سفید بالوں والے مسلمان کی عزت کی جو بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ یہ رحمت کی بشارت ہے کہ بڑھاپا صرف اور صرف کمزوری کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کے نزدیک بڑھاپے میں عزت کرنے والے کے بہت بڑا اجر ہوتے ہیں۔ محترم عزیزو، اگر کوئی بڑھاپے میں گناہوں میں لگ جاتا ہے تو یہ گناہ اس کے لیے اور بھی بڑا جرم بن جاتے ہیں، کیونکہ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسانوں کو توبہ اور نیکی کی طرف آنا چاہیے، لیکن اگر وہ اس کے باوجود اللہ پاک کی نافرمانی کرے تو وہ گویا اس نے اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ بوڑھا زانی ہوگا جو اپنی عمر کے ڈھلنے کے باوجود گناہ کرتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک ہمیں واضح کرتی ہے کہ بڑھاپے میں اس گناہ کا بوجھ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے اور اس کی سزا بھی سخت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت سے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان ایمان پر
ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں اور اس کے سکون اور خوشخبریاں دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، بڑھاپا وقت ہے جب انسان کے سامنے دنیا کا اصل چہرہ آ جاتا ہے، جوانی کی رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم کی طاقت چھوڑ دیتی ہے اور دل میں خوف بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ زندگی کا سفر اب اپنے اختتام کی طرف سے ایسے وقت میں سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ یہ اعلان ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ لیکن محترم عزیزو، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی سخت ہے، اور اگر کوئی بڑھاپے میں بھی آ کر بھی گناہوں سے باز نہ آئے، اگر نماز کو چھوڑ دے، اگر ذکر الہی سے غافل ہو جائے، اگر والدین یا بوڑھوں کی عزت نہ کرے، تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی گئی اور اس کی آنکھوں پر وہ پردہ ڈال دیا گیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ ہدایت کے باوجود گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کے دل اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک کہ روح گلے تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، لیکن اگر وہ آخری وقت تک غفلت میں رہے تو پھر اس کے لیے پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ پاک کی رحمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بڑھاپے میں اپنے بندوں کو عبادت کی توفیق دیتے ہیں، حالانکہ جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن ذکر اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو دیکھ کر انہیں بڑے بڑے درجات عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بوڑھا ہو کر بھی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم جانتے ہیں اس کلمے کے بارے میں جس کو آپ نے کسی بھی وقت صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت چاہتے ہو تو اس عمل کو ضرور کریں۔ سب سے پہلے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود ہے۔ درود پاک کی دنیاوی فضیلت یہ ہے کہ یہ دل کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، انسان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو پڑھنا ہے، وہ ہے یا قوی، جس کا مطلب ہے اے سب سے بڑی طاقت رکھنے والے۔ اللہ یہ نام خاص طور پر اس شخص کے لیے ہے جو بڑھاپے میں کمزور، اللہ اس کو اس نام عطا کرنے والا ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جسم کو کمزوری سے نکال کر تازگی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اور ہمت صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ۔ یہ سچے دل سے پڑھنی ہے، منہ زبان سے نہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ۔ استغفار مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ وہیں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کی برکت و فضیلت بہت زیادہ ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے۔ جو بندہ 3 دن لگاتار دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھے تو پہلے دن ہی سے اس کو سکون اور برکت کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی آپ کی روح اور جسم پر اللہ تعالیٰ کی طاقت قائم رہے
تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس سے روزی میں کچھ سادگی ہوگی، رشتے ناطے سنور جائیں گے، قرض اور تنگ دستی کے دروازے بند ہو جائیں گے اور بیماریوں سے حفاظت ملے گی۔ آخرت میں اللہ رب العزت قبر میں سکون عطا کرے گا اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئیے سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین، بزرگوں اور تمام امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور تحریر کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا نام یا رحیم لکھ دیں تاکہ یہ بھی آپ کے لیے باعث خیر بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔